قوم کے اندر زیادہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ینگس کو جب ہم یوز کرتے ہیں یا اس کے ینگس کو جب ہم لاتے ہیں فیلڈ کے اندر تو پھر اس قوم کی ترقی جو ہے پاسبل ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن کے پاک کلام میں سے قرآن یسوع مسیح ہمیں اس کے بارے میں بڑی تعلیم دیتے ہیں اور لیٹرز میں خطوط میں پولس رسول کہتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے. اور یہاں سے ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا مسیح کا بدن ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بدن جو ہے کلیسیا کے اندر جو ہے وہ نوجوان کی اہمیت کیا ہے. جس طرح انسان کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی ہے اور ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جسم کے اندر بظاہر ایک فلیکسیبل ہڈی کے طور پر گنی جاتی ہے جس میں موومنٹ بھی ہے اور اس میں ورٹیبرس جو استعمال کیے جاتے ہیں ان میں جو ہے وہ ان کا ایک جوائنٹ ایسا ہے جس سے وہ ایک ہڈی کی شکل میں وہ آ جاتی ہے اور اس کے مختلف سٹیپس ہیں. سروائکل ہے پھر اس کے بعد یعنی کہ اور دوسرے اس کے حصے ہیں تو ان حصوں میں بھی یہ پوری ہڈی جو جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس پوری ہڈی کے ساتھ جسم جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. سر سے لے کر انسان کے پاؤں تک اس ہڈی کے ساتھ منسلک ہے اور جو اس کے اندر اسپائنل کارڈ کام کرتی ہے اس میں بھی ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہیں. اور آپ نے وزن کا کام کرنا ہو آپ نے زور یوز کرنا ہو آپ نے تمام قسم کے اپنے ایبلٹیز کو یوز کرنا ہو تو اس میں جو مین رول ہے جسم کے اندر وہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس ہڈی کے اندر اس ریڑھ میں اگر اس کے ورٹیبرس میں ذرا سا بھی فرق آ جائے تو وہ کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے میڈیکل ویوز کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جسم جو ہے اور جسم میں کہیں پر بھی کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو وہ اسی اسپائنل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور پھر ہمیں اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک قوم کے اندر یا مسیح کے بدن کے اندر جو کلیسیا ہے اس کے اندر نوجوان ایک ایسی اسٹرینتھ ہے جس کے اوپر پوری کلیسیا کا دار ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیا بیدار ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیا ایکٹیو ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیا ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھے اور گامزن ہو اور اسینڈنگ پوزیشن کی طرف جائے تو پھر ہمارے سامنے اس بات کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے. اور اگر نوجوان متحرک نہیں ہے تو پھر سمجھے کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں پر نوجوان جو ہے وہ متحرک نہیں ہے وہاں پر کلیسیا جو ہے وہ ڈیڈ کلیسیا کہلاتی ہے. اگر ہم کلیسیا کو اس جلالی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو کثرت سے اس کام کے لیے استعمال کیا جائے. ہم جب اس بات کو جان جاتے ہیں کہ نوجوان کا رول جو ہے وہ ایک جسم کے اندر جس طرح ریڑھ کی ہڈی کا کام ہے اسی طرح نوجوان کلیسیا میں ایک فعال کردار ادا کر سکتا ہے. اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ نوجوان جو ہے آج کا جو نوجوان اس کی زندگی میں ہم اس وقت 3 باتوں پر ہم غور کر رہے ہیں. پہلی بات ہم یہ بات کریں گے کہ ایک کلیسیا کے اندر یا قوم کے اندر نوجوان کی اہمیت کیا ہے. سیکنڈ نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ نوجوان کو اگر ہم متحرک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیزیں ہیں کہ ہم اس وقت کو جو ہے وہ غنیمت جانے جو وقت خدا نے ہے. اور تیسرے نمبر پر بائبل سے ایک ایسے کریکٹر پر ہم غور کریں گے جس سے ہم نوجوان کی اس تمام ویژنز کے لیے اس تمام ابیلٹی کے لیے اور اس کی تمام ڈیولپمنٹ کے لیے کہ خدا کا کلام کس طرح رہنمائی کرتا ہے. ہم اس بات کو دیکھیں کہ جس طرح ہم نے اس بات سے دیکھا کہ انسان جسم کے اندر جس طرح ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ایک میجر رول ادا کرتی ہے اسی طرح کلیسیا کے اندر نوجوان کا ایک رول میجر رول ہے. اور پھر جب ہم قرآن کے پاک کلام سے دیکھتے ہیں تو نوجوان کے اوپر بائبل مقدس بہت زیادہ ایمفیسس کرتی ہے کہ نوجوان ایک ایسی قوت ہے جس سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہم قرآن کے پاک کلام سے دیکھیں گے ایک سے اس کے 5 باب میں اور وہاں پر اس کے بارے میں ہمیں ہے. اور بس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی طرح چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں 4 باتوں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے. سب سے پہلی بات وقت کو غنیمت جاننے کی بات ہے. پہلی بات ٹائم کی دوسری بات اس کی ویلیو کی اور تیسرے نمبر بات یہ ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند زندگی گزارو. یہ اس لیے بات بیان کی جا رہی ہے کیونکہ وقت جو ہے وہ برا ہے دن جو ہے وہ برے ہے. اور یہاں سے ہم
اور ان کی پاک کلام سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم اپنے نوجوانوں کو متحرک کرنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی نوجوان اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، وہ اس بات کو دیکھیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے، سوشل اور اسپرچل لائف، خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں لوکا چیز میں لکھا ہے کہ وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا ہے. بائبل مقدس اس بات کو رد کرتی ہے کہ انسان صرف روحانیت میں ترقی کر جائے اور سوشل طور پر وہ بالکل ڈیمیج ہو جائے. بائبل اس بات کو بیان کرتی ہے کہ انسان اسپرچل اور سوشل اور اسپرچل دونوں سائڈ سے انسان جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. برڈ اینڈ ڈیڈ جو ہے وہ اس کی زندگی میں نمایاں ایک نظر آنی چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک طرف کچھ ہے دوسری طرف کچھ ہے، لیکن دونوں چیزوں کو جب ہم ایک کرتے ہیں تو وہ سکہ بنتا ہے. اور اسی طرح اسپرچل اور سوشل جو لائف ہے وہ جب تک ایکٹیو نہیں ہے اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہو سکتی. اور ان دونوں چیزوں میں یہ بات نہیں کہ میں اگر دعا اچھی کرتا ہوں یا کلام اچھا بیان کرتا ہوں یا میں پرستی اچھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میری جو زندگی کی جو ٹائمنگ ہے یا میری سوشل لائف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا میری اسپرچل لائف جو ہے اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، تو میں ان ساری باتوں کو غور کرتا ہوں. ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. پاسبل اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں ان سارے حالات کو دیکھ کر اپنے رول کو اس جگہ پلے کرنے کی کوشش کروں. اگر ہاتھ کہیں کہ ہم ہاتھ ہیں اور اس لیے ہم سپریئر ہیں اور دوسرے جسم کے اعضاء ہمارے لیے جو ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، تو ہاتھ جو ہے وہ اگر بدن ہاتھ ہی ہاتھ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہو سکتا. اگر آنکھ کہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں اور میں وہ کام کر سکتی ہوں جو باقی جسم نہیں کر سکتا، تو اگر جسم آنکھ ہی آنکھ ہوتا تو باقی دیکھنا اور باقی چیزیں کہاں ہوتی. اس لیے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہر ایک کا ایک رول ہے اور اس میں جو میجر رول ہے وہ نوجوان کا ہے. اور نوجوان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وقت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اور آج کل کا دور جو ہے ہم آج کے دور کو دیکھتے ہیں، اس لیٹسٹ دور کے اندر اس چیز کو پروو کر دیا گیا ہے کہ وقت سے زیادہ اہمیت کی حامل کوئی چیز نہیں ہے. اب ہم دوسرے پوائنٹ پر غور کرتے ہیں، اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پہ جب ہم آئیں گے تو ہم ان دونوں پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح جسم کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کام کرتی ہے اور وہ نوجوان جو ڈیولپمنٹ چاہتا ہے اپنی لائف میں، سوشل لائف میں اور اسپرچل لائف میں جاتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹائم کو اپنے سامنے رکھے. خدا کا کلام کہتا ہے وقت کو